اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تو فرماؤ وہ ناپاکی آئے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں، اور اس سے کہ نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ اور تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ انسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ سنتا جانتا ہے اور تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں۔ ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے، اور اللہ بخشنے والا حلیم والا ہے۔ اور وہ جو قسمیں کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، بس اگر اس مدت میں پھر آئیں تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روک رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہروں کو اس کی مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں۔ اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موقف، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہی یا نوکری کے ساتھ چھوڑ دینا۔ اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کے اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، تو پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک ہیں، انہیں حدوں پر نہ رہیں گے، تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں، پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے وہ دانش مندوں کے لیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک بھلائی کے ساتھ روک لو، یا ان کی ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں زار دینے کے لیے روکنا نہ کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ کی آیاتوں کو ٹھٹھا نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں والوں کو انہیں نہ روکو، اور اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جب آپس میں موقف شروع رضا مندی ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوں، جو یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیں، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کو کھانا اور پہنانا ہے حسب دستور، کسی جان پر بوجھ نہ
رکھا جائے گا مگر اس کے مقدر پھر ماں کو زار نہ دیا جائے اس کے بچے سے، اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں زار نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد والوں اپنی اولاد کو، اور جو باپ قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس میں رضامند مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں۔ اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر مذائقہ نہیں۔ جب یہ دنیا ٹھہران رہا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑ جائیں 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیوں تم مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے موقف شروع کریں شرع، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر اور تم عورتوں کے نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے۔ اب تم ان کو یاد کرو گے، ہاں ان سے خفیہ وعدے نہ رکھو مگر یہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے دلوں کی جانتا ہے، تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشش والا حلیم والا ہے۔ اور تم پر کچھ مطالبہ نہیں تو تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے دو مقدار والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کی لائق حسب دستور کچھ برتنے کی چیزیں واجب ہیں بھلائی والوں پر۔ اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دی تو ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ ہے کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا زیادہ دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاروں سے نزدیک تر ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ نگہبانی کرو جب نمازوں کی اور بیچ نمازوں کی، اور کھڑے ہو کر اللہ کے حضور ادب سے، پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سواری جیسے بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے سکھایا یا جو تم نہ جانتے تھے، اور جو تم میں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مع أدخلنا جنات مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربه رب لا تذرني فردا ذكر الوارثين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال بشاري صدري سليم أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب دا صدقہ دنیا دا تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا دا تمام مسلمان رزق کے لیے روزی برکت فرما، دنیا دا تمام مسلمان جو پریشانیاں دور فرما، اپنے حبیب دا صدقہ مسجد کا آباد فرما۔ یا اللہ تم مالک قادری، یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ دا صلہ سارے گھریں جو تکلیفاں جو پریشانیاں دور فرما، دنیا تمام مسلمانوں نے جو گھریں پریشانیاں تکلیفاں دور فرما۔ یا اللہ اس مہنگائی کو ختم فرما، یا اللہ سلامتی عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کلکہ نور عرش دین فرش محمد و نصحابہ اجمعین لا الہ الا اللہ۔